تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ عصبیت سے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی عصبیت کیا چیز ہے کہ ایک بات حق ہو جس کے دلائل بھی موجود ہو، لیکن اس میں یہ چیز کا اور یہ رخ کا دیکھ لینا کہ یہ چونکہ ہم مصرف، ہم مشرب، ہم مسلک، یہ اپنے لوگوں کے نظریے کے مخالف ہے، یہ اس لیے حق ہونے کے باوجود اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ عصبیت ہے۔ ہاں وہ ہمارے مسلک کے لوگ یا ہماری قوم کے لوگ یا ہمارے علاقے کے لوگ یا ہمارے ہم نظریے لوگ، ہم مزاج لوگ کا اگر ہو تو ہم قبول کریں گے۔ اس کے بالمقابل کے اندر میں جو حق جس کو واضح کر دیا گیا اور کھل کر بھی آ گیا ہو لیکن وہ اپنا نہیں ہے تو اس کا رد کر دیا جائے، یہ گویا کہ فتنوں کا ایک رخ تھا جو میرے آقا نے ظاہر فرما دیا تھا۔ لیکن یہی امت ہوگی، یہی اسلامی حکومت ہوگی اور یہی اسلام دعوے دار ہوں گے، لیکن اتنے سارے حقائق کے دلائل ہونے کے باوجود ایک لفظ اپنے مزاج کے خلاف میں پڑھنے کی وجہ سے مسئلہ کیا تھا، ان کا اصل کیس کیا تھا، اور یہی کیس ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ کہیں، لیکن میرے بچوں مسئلہ سارے حق و باطل کا نہیں ہے، مسئلہ تو تمہارے میرے لیے تو تمہارے میرے حق و باطل کے قبول کرنے کا ہے، حق و باطل کے قبول کرنے کا ہے۔ مزاج میں وہ مزاج پیدا نہ ہو جائے کہ جو اپنے مزاج، اپنے طبقہ اور اپنے مسلک اور اپنے لوگوں کے مطابق میں اگر ہو تو ہم ان کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ کا اچھا جس میں حق اور باطل کے اندر میں تمیز نہ کر سکے تو وہاں پر تو اقتداء کا حق ہے۔ اعتماد کر لو کہ پیر پر اعتماد کرو، استاد پر اعتماد کرو، حوالوں پر اعتماد کرو، علماء پر اعتماد کر لو، محدثین پر اعتماد کر لو، لیکن جہاں پر عقیدوں کی بات ہو، جہاں پر ایمان کی بات ہو، جہاں پر میرے آقا کے نعرہ پاک کی بات ہو، عشق رسول کی بات ہو، امت کے لیے، عشق رسول کے لیے، تعظیم عظمت اور مصطفیٰ کے لیے اور میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے کے لیے احادیث کی ضرورت یا قرآن کی آیتوں کو ان لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت یا ان کتابوں میں اس کی تشریحات کے دیکھنے کی ضرورت کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا اور میرے آقا سے ٹوٹ کر اپنی جان سے زیادہ، اپنی سانسوں سے زیادہ محبت کرنے والا مومن ہوگا۔ اس میں دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جماعتوں کا دخل کہاں ہے؟ اس میں پیر پرستی کا دخل کہاں ہے؟ اس کے اندر میں اور چیزوں کا دخل کہاں ہے؟ اس میں مسلکوں کا دخل نہیں ہے۔ وہ تو دین پر چلنے کے لیے سہولتوں کے لیے اقتداء کی جائے گی، ائمہ اربعہ بھی ہے، مقتدین بھی ہے، مجتہدین بھی ہے، فقہاء اکرام بھی ہے، علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ خدمات قابل قبول ہے۔ لیکن میرے بچوں عقیدے کے معاملے میں بات اوپر کی منزلوں پر جانے کی نہیں ہے، اوپر کے لیے تو ضرورت پڑے گی۔ اب کوئی عمارت اگر آپ بنا رہے ہیں، اب آپ کو فرسٹ فلور پر جانا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہے، لیکن زمین پر اوپر کی پرواز کے لیے تمہیں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں بلکہ زمین کو پکڑ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سیڑھی زمین کو پکڑی بھی نہ ہو وہ سیڑھی نہیں کہلائے گی نا۔ سیڑھی کی بنیاد کہاں رہے گی؟ زمین میں رہے گی۔ زمین سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ زمین پر رہنے کے لیے جس سیڑھی کی بنیاد، جس کی جڑ زمین میں نہ ہو وہ سیڑھی نہیں کہلائی جائے گی بلکہ وہ پھانسی کا پھندا کہلایا جائے گا۔ پھانسی کے پھندے کو زمین سے رہتا کہ تعلق اور بیٹا کہاں رہتا، اس میں اوپر سے رہتا۔ پھانسی کا پھندا ہے، وہ سیڑھی نہیں ہے۔ سیڑھی جو ہوگی زمین پہلے، اس کے بعد میں پھر سیڑھی۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کو اختیار کرو۔ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت اور عشق رسول، فریفتگی اہل بیت اور اہل رسول کے ساتھ میں محبت اور آل علی اور اولاد علی کے ساتھ اپنی جان، اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت اور اولیاء سے محبت کرنا کیا ہے؟ یہ زمین ہے، زمین بات زمین کی ہے، سیڑھی کی نہیں ہے۔ سیڑھی میں چلو تو پھر کہو کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے حنفی ہیں،
ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، یہ چل جائے گا، کیونکہ یہ سیڑھیاں ہیں سہولت کے ساتھ میں چلنے والی۔ اور اسی طریقے سے پیر پرستی، مرید ہونا یا ان نظاموں کے ساتھ میں چلنا، یہ سیڑھیاں ضرور ہے پہنچنے کے لیے منزل تک۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو ہمارے آقا کے ساتھ میں عشق اور عظمت اور تعظیم اور محبت اور عقیدہ، نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات اور اپنی سانسوں میں میرے آقا کی محبت اپنی سانسوں سے زیادہ ہمارے پاس میں، یہ تو بعد میں ہم حاصل کریں گے، پہلے سیڑھیوں پر چلیں گے۔ تو جس سیڑھی کا تعلق زمین سے نہ ہو وہ سیڑھی نہیں بلکہ پھانسی کا پھندا ہے۔ اور آج امت اس میں پھنس رہی ہے کہ مسلکوں اور جماعتوں اور تحقیقات اور تجدیدات، علاقوں اور ملکوں کے دینی نظاموں اور تحریروں اور تقریروں، مسلکوں اور جماعتوں کے اندر میں یہ پھانسی کے پھندے ہیں امت کے لیے۔ کیوں؟ کہ ان کی نسبت عشق رسول سے اگر جڑی ہوئی نہ ہو، زمین سے نہ ہو۔ عشق رسول، عظمت رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، نعرہ پاک مصطفیٰ، یہ تو خدا کی قسم زمین ہے، زمین۔ مسلمان کے لیے سب کچھ بعد میں ہے، پیر بھی بعد میں، استاد بھی بعد میں، امام کی امامت بھی بعد میں، عالم صاحب کا علم بھی بعد میں، اور ساری خدمات بعد میں، خلیفہ بھی بعد میں، مرید بھی بعد میں۔ اس سے پہلے نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے کہ تو پہلے مسلمان بن۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اقرار باللسان، کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر اب دوسرا جو قدم ہوگا، اب اوپر چڑھنے کا جو معاملہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کے ساتھ میں ٹوٹ کر محبت اور عشق، اور عشق کا معیار کیا کہ جتنا ہم اپنی ماں کو چاہتے اتنا، جتنا اپنے پیر کو چاہتے اتنا۔ گمراہ ہے یہ تو، پھانسی کا پھندا ہے تیرا پیر تیرے لیے۔ نہیں، ہماری مسلک، ہماری جماعت آقا کی محبت اور تعظیم کے بعد کی ساری چیزیں مفید ہوگی، ورنہ وہ پھانسی کا پھندا ہے۔ وہیں پر وہ مرید پھانسی کے پھندے میں ہلاک ہو جائے گا، وہ پیر پھانسی کے پھندے میں ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کی چیز کیا ہے؟ میرے آقا کے ساتھ میں ہماری محبت اور عظمت اور تعظیم۔ کتنا بیوی سے کتنی محبت نہیں، ماں سے کتنی محبت نہیں، فیل ہے تو۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، فیل ہے۔ نہیں، میں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کرتا ہوں، تو بھی فیل ہے، ابھی ادھورا ہے۔ جو کچھ میری کمائی ہے، جو کچھ ہے میری سانس ہے، اس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی فیل ہے۔ سب کے مقابلے میں مسلمان مومن بنے، اس کے لیے یہ بنے تو پھر وہ ولی بنے گا، وہ عابد بنے گا، وہ متقی بنے گا، وہ عالم بنے گا، اس کا علم قدرداں ہوگا، وہ مراتب پائے گا۔ یہی جس کو نہ ہو، پہلی زمینی جس سیڑھی کو نہ ملی ہو، بعد کی سیڑھیاں، سیڑھی کہے جائیں گے اس کو، معلق ہوگی، پھانسی کا پھندا ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ سیڑھی زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، زمین سے اوپر پہنچانے کی ہوتی ہے، اور اوپر سے جو سیڑھی کی صورت میں آئے وہ سیڑھی نہیں ہوتی بلکہ وہ پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آج امت پھنس رہی ہے۔ یہی پھانسی کا پھندا تختہ دار یزیدیوں کے لیے آیا سامنے۔ ایک طرف اسلامی حکومت، خلافت بنو امیہ کی، امیر معاویہ کی، اور وہ ساری خدمات، قسطنطنیہ تک اسلام پہنچ رہا ہے، اور اسلام کو دنیا میں فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کی رونقیں نظر آ رہی ہے، اسلامی مملکتیں قائم ہو رہی ہے، رشیا، انڈومان، نکوبار، یہاں تک اسلام پہنچ رہا ہے۔ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن سیڑھی نہیں ہو سکتی، نہ تم آئیڈیل نہیں بنا سکتے، اس کو نہیں بنا سکتے نا۔ اسلامی خدمتوں کی وجہ سے حجاج ابن یوسف سے بھی ہوا، اس کا معاملہ اللہ جانے۔ اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسقوں اور فاجروں سے بھی کروا لیتا ہے۔ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، قابلیتیں دلیل نہیں ہوتی حق کی، بلکہ قبولیت دلیل ہوتی ہے۔ حق کی پہچان قبولیت سے ہوتی ہے، قابلیت سے نہیں ہوتی۔ یہ سارے نظام میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ مسلمان ہیں، اقرار کر لیے، اسلام کو قبول کیے۔ اب مومن بننے کے لیے
زمین کے لیے سیڑھی جیسے ضروری ہے، خدا کی قسم میرے آقا سے یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، کوئی تحریک کا اور کوئی پیر کا نظام نہیں ہے۔ اس کو ان نظاموں کے اندر میں لے جا کر شامل مت کرو، ان سبجیکٹوں میں مت لاؤ ان کو، ان سبجیکٹوں میں نہیں، بلکہ یہ سبجیکٹ کو مفید کرنے کے لیے اس کی زندگی چاہیے۔ اور اسلام کی زندگی عشق رسول ہے، اسلام کی زندگی خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں، نعرہ پاک مصطفیٰ۔ یا پھر بہت اچھا خوبصورت جھولا نظر آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے یہ زمین کی، بلکہ عرش الہی پر سے نظر آ رہا ہے یہ جھولا، لہذا ہم اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ جائیں گے، اس کو اوپر پکڑ کے چڑھ جائیں گے، اس کو اوپر چڑھ۔ یہ تو اوپر چڑھنے کا نظام یہ ہے کہ جب تو پانی میں ڈوب رہا ہو، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، بولی میں گر گیا یا سمندر میں گر گیا ہے، ندی میں گر گیا ہے، کسی ڈیم میں ڈوب گیا ہے، جان باقی ہے اس کی، تو رسی پھینکتے ہیں لوگ، رسی کو پھینک کے بولتے ہیں کہ وہ ذرا بولی پہ سے ہم کھینچتے ہیں، مگر پکڑ کر رہنا، دیکھ پکڑ کر رہنا، چڑھتا نہیں ہے، وہ کھینچا جاتا ہے۔ اولیاء اور طریقت کا نظام ڈوبنے والوں کو سہارا اس درجے میں تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی اسلام کی کشتی بھنور میں آتی ہے تو سلسلے کی رسی دے کر وہ امت کو ایک سہارا دے دیتے ہیں اور پھر لا کر اس زمین پر چھوڑ دیتے ہیں جو عشق رسول مصطفیٰ کی زمین ہے، محبت مصطفیٰ کی زمین ہے۔ اب زمین پر ہے بیٹا، اب زندگی گزارو خوشی کے ساتھ میں، اب چڑھنے کے تم قابل بنو گے، وہاں تو کھینچا گیا۔ طریقت کا نظام کھینچنے کا نظام ہے، کھینچا جائے گا، وہ ڈوب رہا تھا، اس لیے ان کو ان کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے، اب کسی کی تو کوئی پانی میں ڈوب رہا تھا بولی کے درمے سے، اس کو لوگوں نے رحم کھا کر اس کو کھینچا رسی کا سہارا۔ اب بولے کہ بابا پھر یہاں سے اوپر چڑھو، بلڈنگ کے اوپر نہیں، میں سیڑھی پر نہیں جاتا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر کیا کرنا، تم اوپر جاؤ مجھے کھینچو، تو ہر جگہ کھینچا جائے گا کس کو؟ اب تو سیڑھیاں ہیں۔ امت کو طریقت اور آل علی اور اولاد علی کا نظام، خانقاہ اور طریقت کا نظام کیا ہوتا ہے، عشق رسول کی چوکھٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب تمہارا کام جو بنے گا، تمہاری ترقیاں جو ملے گی، خدا کی قسم نارن پاک مصطفیٰ کے صدقے اور خیرات ملے گی۔ پیران کامل کا محنتوں کا خلاصہ، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو تو اوپر سے رسی ڈالی جائے گی، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ رسی کو ایسا مضبوط نہیں، بغیر رسی کے بھی اللہ بچا سکتا تو ٹپک کے وہیں ٹپک جاتا تھا، جتنا اوپر چڑھا اتنا ہی جا کے پھر تہ میں بیٹھ جائے گا، مر جائے گا وہ۔ وہاں پر تو وہ رسی اپنی زندگی کا سہارا خدا کی مدد سمجھنا پڑے گا۔ پیری مریدی خدا کی قسم بے شک ہم دنیا داروں کو ایک سہارا ہے مضبوط، اور اس کو وہ خدا کی مدد سمجھ کر بچانے کا سبب نہیں، بچانے کا وقتی طور پر کل سہارا سمجھ کر اب کیا ہے ڈوبنے والے کے لیے اس رسی کو اتنا مضبوطی کے ساتھ ہے پکڑے، کوئی پکڑے اور چھوڑے کیا ہوگا؟ رسی ملی ہے تو ڈوب رہا ہے۔ دنیا کی بیجا محبتیں اور میرے آقا کے نعرہ پاک سے غافل ہو کر، خدا کی قسم یہ بحر زخاف ہے، اندھیرا سمندر ہے۔ دنیا اندھیری نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت اور نعرہ پاک مصطفیٰ کے علاوہ کی سوچ، اگرچہ کہ وہ دین کی سوچ ہے، لیکن اندھیرا سمندر ہے، یہ اندھیرا سمندر ہے خدا کی قسم۔ روشنی صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ روشنی، زندگی کی امید، اسلام کی کرن، یا پھر وہ چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو صرف خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ تو ڈوب رہا ہے تو سہارا دے دیا جاتا ہے، تو وہ نظام کیا ہوتا ہے کہ نکالا جاتا ہے، چڑھایا نہیں جاتا۔ چڑھایا نکالا جاتا ہے۔ اب مرید سوچے کہ بس میرا پیر ہی ہے جو مجھے عرش تک لے کر چلے جائے، سیڑھی کا راستہ تو بتائے گا، یہ سیڑھی ہے، دیکھ بابا یہ پیر ہے نا، تو یہ سلسلہ، یہ غریب نواز ہے، یہ صابر پاک ہے، یہ غوث الاعظم ہے، یہ پنجتن پاک ہے، سیڑھیاں چڑھتے چل جا۔ پھر پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر کا کس کام کا ہے کہ ہم جو بحر زخار اور اندھیرے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ڈوب رہے کہ نہیں ڈوب رہے؟ خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کے علاوہ سب کچھ اندھیرا، اور ایسا اندھیرا کہ جس اندھیرے کے سامنے نعرہ پاک مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا اور میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور عقیدت کے نظام کو
نظر انداز کرنا جہنم کے اندھیرے سے زیادہ گہرا اندھیرا ہے دنیا میں. اگر کسی کو عشق رسول سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور کسی کو تعظیم عظمت مصطفیٰ سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور اس کے بارے میں بھی تخیلات کہ نہیں وہ مولانا بولے تھے اتنا نہیں کرنا، خالی سنت پر عمل کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، تو کیا مطلب ہو رہا ہے کہ وہ جہنم سے زیادہ گہرے ظلمانیت کے سمندر میں ہے وہ ڈوبا ہوا. اور برا نہ مانو تم، ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں، نہیں ہیں ابھی وہ کنارے پر، زمین پر نہیں آئے ہیں، زمین پر آ گئے ہیں. پیر کی تدبیر ہمارے لیے کامیاب ہوئی ہے، پیر نبھا رہا ہے، پیر ماشاءاللہ تعریف کر رہا ہے تو خوش ہو جا رہے. نہیں، تیری ہمت افزائی ہوگی، کچھ سنبھال رہا ہوگا تجھے، لیکن تیری منزل نہیں ہے. مرید کی منزل خدا کی قسم کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کے نالے پاک ہو وہاں پر کوئی نہ ہو، چاہتوں میں میرے آقا کی ذات ہو. میرے بچوں گمراہ مت ہو، ایک حق کھول کر بتا رہا ہوں آپ کو. پیر اور پیری مریدی کا راستہ، طریقت کا راستہ چڑھانے کا نہیں ہے، وہ تو صرف نالے پاک کے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ چڑھے گا آگے. ورنہ تو کہاں اس قابل بنے کہ غریب نواز تجھے اپنا بنائے؟ تو کہاں اس قابل ہے کہ راجن شاہ ولی تجھے اپنا بنائے؟ پھر پیر کیا کرتا ہے؟ پیر درمیان میں کھڑا رہتا ہے، کنویں میں گرا ہوا ہے مرید، اس کو رسی پھینک رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رسی اس کو پھینک رہا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ پکڑ کر رکھ، سنبھال کر رکھنا. اگر تو اوپر آنا چاہتا ہے تو صرف یہ ہے، کپڑے چھوٹ جائے تو چھوٹ جانے دے، کچھ بھی ہوتا تو ہو جانے دے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ رسی نہیں چھوڑنا. کیا کرنا؟ اگر رسی چھوٹی درگھٹنا گھٹی. نہیں، تھوڑا چھوڑا، تھوڑا پکڑا، چلتا ہی نہیں. ذرا یہ پیلی رسی نکلی نا، دوسری طرف سے ایک ہری رسی آ رہی، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے اس کو پڑا، تو چھوڑ کے پکڑے تک تو نہیں وہاں پہنچ جاتا جہاں سے پھر نہ پیلی کام آئے گی، نہ کالی کام آئے گی، نہ سفید کام آئے گی. اس لیے اگر رب کی طرف متوجہ ہو کر ہم نے پیر کا دامن پکڑا ہے تو وہ تم نے نہیں پکڑا، بلکہ رب نے اپنے تک، اپنے محبوب کے قابل بنانے کے لیے، اولیاء کے قابل بنانے کے لیے تم کو تمہارے سامنے اس ذات کو کیا ہے. اگر دوا دارو کے لیے، علاج معالجے کے لیے، نیمبو پانی کے لیے، اگر دنیا کے دکانیں چلانے اور پھر اس کے لیے اگر پیر کا دامن پکڑا ہو تو اس کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے. لیکن اللہ سے مانگ کر اگر کوئی راہ طریقت کو اختیار کیا ہو، یا کرم فرما کر اولیاء اکرام اوپر کے جدی بزرگوں میں سے یا علاقے کے اولیاء میں کبھی کوئی عمل ان کا پسند آ گیا ہو تو پھر وہ اگر انہوں رہبری کرے اور بھیجے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ وہ رسی جو پیر کی صورت میں اس کو دی گئی ہے، اب وہ صرف کھڑے ہو کر اوپر یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھ بیٹا سب کچھ کرنا، اب تیری زندگی کا سوال ہے. کیا ہے؟ تیری زندگی کا سوال ہے، نہیں تو باقی موت کا کمال ہوگا. اب یہ جو رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسا پکڑ، اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ، تو اصول تو بات ہی ہے نہیں. اب وہ کہے کہ میں ذرا نماز پڑھ لے تو مروں، نماز پڑھے گا تو بعد میں آگے پڑھنا 1000 رکعت، مگر رسی کو نہ کو چھوڑ. ہاں، اوپر آنے تک تو رسی ہے تیرے لیے سب سہارا، تیری نماز، تیری قربانی، تیری زکات، سب کچھ بھی. اب تو ڈوبا ہوا ہے، تجھے جو سہارا رب نے عطا کیا، اب وہ سمجھ میں آ رہی نا مثال؟ کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر رحم کرنے والوں نے رسی ڈال دی اس کو، اب نیچے ڈوبنے والا اب اس رسی کو پکڑ کر، اب اوپر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس رسی کو نہیں چھوڑنا. اب وہ کہنا چاہتے ہیں یہ کیا پیر پرستی، اللہ بھی تو بچاتا نا، تو اللہ بھی تو اسباب اختیار کرنے ہی میں تو پیری مریدی بتایا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب ہی نے تو بنایا. نہیں بولے رسی کو اتنی پابندی اتنی نہیں کرنا. تو ڈوبنے والے کے لیے تو اس کی زندگی، اس کی حیات، اللہ کا حکم، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جو لوگ نادانی کے اندر میں پیر مریدی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ پیر کی اتنی تابعداری کیوں کی جاتی ہے، پیر پرستی اتنی کیوں کرتے ہیں، تو کیا تم نہیں کرتے؟ تم اپنی مرضی کی طرفداری نہیں کرتے؟ پیر اپنے جی میں جو آتا ہے اس کی تابعداری نہیں کرتے؟ تو اس نے تو اللہ کے لیے، آقا کی ذات بابرکت تک اور نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے
پیر کا ذریعہ اختیار کیا، لیکن تم نے تو اپنی چاہت، اپنی خواہش کا ذریعہ، تم نے تو اپنا پیر، کسی اللہ والے کو نہیں بنایا، اللہ کرنے والے کو نہیں بنایا، بلکہ تم نے تو اپنا پیر اپنی خواہش کو بنا لیا۔ ہر آدمی کائے پر چلتا ہے؟ جب اپنی خواہش پر چلتا ہے نا، تو ہر ایک تو مرید ہے ہی ہے، انسان کی فطرت میں ہے مرید بننا۔ لیکن جو مرید، جن کو احساس ہو جائے کہ ظلمات کے اندھیروں کے اندر میں گرے ہوئے ہیں سمندر میں، تو ان کی طلب کہ ہم کو اس سے نکلنا ہے، اور یہ ایسا نظام ان کو مل جائے کہ کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ کے پاس میں مرید آیا، مرید آ کر یہ عرض کیا کہ سرکار میں نے ایک بشارت دیکھی ہے، مشہور واقعہ پیرانے پیر کا، کہ ایک شیر میرے پیچھے لگا جنگل میں، اور جیسے جنگل میں شیر میرے پیچھے لگا، پیرانے پیر کے ملفوظات میں ہی، تو شیر سے بچنے کے لیے میں کیا کیا، ایک کنویں کے اندر میں ایک سہارا، ایک رسی پکڑ کر اتر گیا، رسی تھی وہاں پر، تو جیسے نیچے دیکھا تو ایک بڑا اژدھا جو منہ پھاڑے ہوئے ہیں، اوپر شیر ہے نیچے اژدھا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک سفید چوہا، ایک کالا چوہا آ کر اس رسی کو جس کے سہارے پر میں بولی میں اترا ہوا ہوں، کنویں کے اندر میں اترا ہوا، اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو میں دیکھ کر تو بولے کہ اب تو موت یقینی ہے، شیر سے بچے لیکن اژدھے کے منہ میں جا رہے ہیں، یہی تو حال ہے ہمارا۔ اگر قدر نہیں کی جائے گی غوث و خواجہ کے نظاموں کی، پنجتن پاک کے نظاموں کی، تو پھر اژدھا تو ہے، خواہشات، نفسانیت اور انانیت، بس یہ اژدھے کے اندر میں جا کر لقمہ بنوں گے۔ لیکن اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شہد کا پٹھا بھی لگا ہوا تھا اس درخت کے اوپر کنویں میں، وہ پھوٹ کر گرنے لگا، تو میں اس شہد کے پٹھے کے ایک ایک قطرے کو جب اپنی زبان نکال کر کھانا شروع کیا تو اتنا لذیذ محسوس ہوا کہ میں شیر کو بھی بھول گیا اور اژدھے کو بھی بھول گیا۔ یہ شہد، یا پیرانے پیر غوث العظم مجھے معاف کیجیے، طریقت کی راہ میں یہ دنیا کی لالچ شہد ہے کہ ہمارے کامہ بن جانا، ہماری دنیا بن جانا، ہماری خواہشات پوری ہو جانا، ہم کو عزت مل جانا، ہم کو پھول کے ہار اور قدم بوسی مل جانا، لوگ ہماری پہچان کر لینا، یہ شہد ہے۔ بھول گیا حق کو بھی اور بھول گیا نیچے کے اژدھے کو بھی، اور جس نسبت سے سلسلوں سے تو غوث و خواجہ کے سلسلوں سے وابستہ تھا، اب دنیا کے شہد کے خطرے، عزتیں مل رہی ہے ماشاءاللہ، جے جے پیکار ہو رہی ہے، علامہ کہہ رہے ہیں، پیر کامل کہہ رہے ہیں، کیا مخزن اخلاق کہہ رہے ہیں، طریقت کے امام کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ شہد کا پٹھا ہے اس میں مصروف ہو گیا تو بھول گیا۔ غوث و خواجہ نے جنگلوں میں رہ کر طریقت کے امانت کو دیا تھا، 25 سال تک جنگل بیابانوں کے اندر میں ریاضتیں کی تھی۔ میرے غریب نواز ایران اور سنجر اور مدینہ پاک سے ہندوستان کو پہلے تشریف لائے تھے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب یہ نیمو پانی کی دکان بنا لے کر پیری مریدی اگر چلا رہا ہے تو یہ شہد کا پٹھا ہے کہ جس شہد میں بس یہ پیری مریدی نہیں، خیانت ہے یہ۔ انتظار کر پھر نیچے اژدھے کے اندر پہ جائے گا، وہاں ہاتھ ملے گا کہ میں کتنا بڑا مجرم کہ شریعت پر نہیں چلنے والا، تو اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے کوئی نظام نکال دے گا، لیکن جانے اور انجانے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لیے ہلاکت کا یہ انتظام کیوں کر لیا کہ میں طریقت کو دنیا کے کمانے اور دنیا کے حاصل کرنے، عزت اور چاہت کے لیے میں نے کیوں اختیار کر لیا؟ رسی ٹوٹے گی، گر جائے گا، اژدھے کے منہ میں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، ہم تو بحر زخار کے اندر میں، اندھیرے سمندر کے اندر میں گرے ہوئے ہیں۔ کون ہیں؟ گرے ہوئے ہیں ہم، ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا مثل مشہور ہے نا، ایسے ہی ہمارا معاملہ، ہم ڈوبتے ہوئے ہیں۔ اب جب اللہ کی طرف میں متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تیار کرتا ہے کنویں کے اوپر، ارے بھائی گر گیا پانی میں، مر جائے گا، چلو اس کو رسی ڈالو، رسی ڈالو۔ پیر کیا کرتا ہے؟ اس کو مرید بناتا ہے، رسی سے بناتا نا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے رومال دے کے، کیا ہے وہ؟ رسی ہے۔ کون سی رسی ہے؟ کیا کہتا ہے کہ میں نے دامن تھاما فلاں کا، آل رسول کا، اور بیت کی فلاں کے ہاتھ پر، کیا ہے یہ؟ رسی کو پکڑ لے۔ رسی کو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کر، یا پھر رسی کو پکڑا جاتا ہے، رومال کو پکڑا جاتا ہے۔ کیسا پکڑ؟ مضبوطی سے کہ زندگی چھوٹ جائے، تیری خواہشات چھوٹ جائے، تیری حیات چھوٹ جائے اور تیری جان نکل جائے، آل اولاد چھوٹ جائے، لیکن یہ رسی نہیں چھوٹنا۔ کیوں؟
جیسے ڈوبنے والے کے لیے اب رسی ہی واحد سہارا ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یا پھر جب سمجھ میں جب پکڑوں گا اس کا میں چھوڑ دوں گا, چھوڑا تو کیا ہوا, پھر پکڑنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. اس طریقے سے ڈوبنے والے کو رحم کر کے خدا پاک نے اس کے لیے سہارا بنا دیا, رسی کو چھوڑ دیے. اب وہ اوپر والے کو یہ کہیں گے بابا کچھ بھی کر, مگر یہ رسی کو نہ کو چھوڑ, اوپر زمین پر آنے تک رسی کو نہیں چھوڑنا. تیری زندگی کے بچنے کا واحد ذریعہ یہ صرف رسی ہے. بات غلط ہے گی نہیں؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں, تو جا کے گر کے مرنا, پھر کہیں نہیں کر رہا ہے. اولیاء کا نظام, پیری مریدی کا نظام, طریقت کا نظام, پنجتن پاک کی محبت کا نظام خدا کی قسم یہ رسی کی طرح سے ہے. اور پوری امت کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, ڈوبنے والوں کو بحر زخار میں جو گستاخ مصطفیٰ اور تعظیم عظمت محبت مصطفیٰ کہ جو اس گہرے سمندر میں جس کی گہرائی اور جس کا اندھیرا خدا کی قسم جہنم سے زیادہ ہے, بدعقیدگی کا اندھیرا خدا کی قسم دنیا کا اندھیرا تو گرا کر مار دے گا, لیکن بے ادبی کا, گستاخی کا یہ اندھیرا تو اس کو راست سرنگ کے ذریعے سے جہنم کا مستحق بنا دے گا. اور ڈوب رہے ہیں تم اور میں سب, اور کس گہرے اور اندھیرے سمندر میں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت اور عقیدے کے نہ ہونے کا اندھیرا. خدا کی قسم اتنا اندھیرا ہے کہ اس سمندر میں ڈوب رہے ہیں. یہ تو کرم ہے میرے غوث و خواجہ کا, یہ تو ہمارے آقا اور اولیاء کا کہ جن کی چوکھٹوں سے انہوں نے میرے مصطفیٰ کو اور پنجتن پاک کو منوا کر یہ رسی اس زمانے کے اندر میں اولیاء کی صورت میں, سلاسل کی صورت میں, سلسلے قادریہ, چشتیہ, صابریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ جو یہ ہے نا, یہ رسیاں ہیں, یہ ڈوبنے والوں کو سہارا دینے کے لیے ہے. ان رسیوں کو تم وسیلہ نہیں کہنا, اس کے بعد میں پھر تمہارا معاملہ شروع ہوگا. اور وہ جو اوپر چڑھیں گے خدا کی قسم میرے آقا کی نگاہ کرم کے صدقے میں چڑھیں گے. پیر نہیں چڑھائے گا, بلکہ پیر کا کام کیا ہوتا ہے, پیر کامل کی محنت کا میدان اور پیر کامل کی محنت کی بنیاد صرف نعرہ پاک مصطفیٰ تک لانا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ تک لانا. اب جب لا دیا گیا, اب وہ میرے آقا, امت کے آقا کون ہے, مالک ہے کہ نہیں؟ اب آقا جانے وہ امتی جانے. پھر پیر کے بچے تیرا کام کیا ہے؟ پیر کہے گا کہ جو ڈوب رہا تھا اس کو رسی ڈال کر میں پابند کر دیا کہ بیٹا نماز ہی بعد میں, ذکر بھی بعد میں, سب کچھ بعد میں, لیکن رسی کو ہاتھ سے نہیں دانت سے پکڑ کر رہے. سب کچھ ہو مگر تو زندگی چاہتا ہے, اوپر آنا چاہتا ہے, تو تجھے تیرا واحد سہارا رب کی طرف سے سمجھ یا ہم سب کی طرف سے سمجھ, مگر ہے کیا؟ رسی ہے. اب وہاں پر اس کو اب ان لوگ بیچارے سمجھاتے نا جی پیری مریدی کئی کو کیا ضروری ہے, تو وہ کیسے ہیں؟ وہ اوپر کھڑے ہوئے, ایک تو ہمدردی قدر میں رسی دے رہے, اس کو کہہ رہے کہ رسی مت چھوڑ, سب چھوڑ, اور دوسری طرف سے اللہ پہ بھروسہ کر, نماز کی نیت, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے. نماز تو بعد میں دی گئی 11 سال کے بعد میں, جب فرض نماز 11 سال کے بعد میں امت کو دی گئی, اب نفلوں کے مقابلے میرے آقا کی عظمت کا انکار کریں گے؟ عشق رسول کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کیوں نمازہ پڑھ لو, نماز سے تیری نماز پڑھ. پھر منافقوں کی نماز کا کیا ہوگا, یزیدیوں کی نمازوں کا کیا ہوگا, پھر شیطان کی نماز کا کیا ہوگا, اس کے سجدوں کا کیا ہوگا؟ کس چکر میں جا رہی ہے آج امت؟ اب ایک طرف سے لوگ کھڑے کے بول رہے ہیں آگے لال رومال سفید کپڑے والے جھبے اور اوپے کنگوں کی طرف سے آ کے, ایک طرف میں تو بیچارے محنت کر کے رسی چھوڑے, بھائی اس کو پکڑ دے, وہ کچھ بھی نہیں, خالی اس کو پکڑ کر رہے, ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے. اب بازو والے بولے گا اتنی بے بھروسے کی بات مت کرو, اللہ بچانے والا ہے نا جی. اب انہوں وہاں پر اس کے بعد میں فون کر دے رہے کہ نکو اللہ پہ بھروسہ کر, نماز کی نیت باندھ لے, تو کیا ہوگی جی اس کی نماز؟ اللہ بچائے گا, رسی پہ بھروسہ مت کر, رسی کو ذرا آہستہ سے چھوڑ دے. اگر اوپر آنے والا رسی کو اگر ان کی باتوں میں اگر چھوڑ دے تو کیا حشر ہوگا جی؟ ڈوبنے والے کے لیے تو سب کچھ سہارا رب کی منشا بھی وہ رسی کا پکڑنا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ رسی کو چھوڑے تو نہ نماز کا رہے گا, تیری نماز کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. پھر اسی طریقے سے امت کے لیے اولیاء کو متوجہ کرو, یا راجن شاہ ولی, یا تاج الاولیاء, یا غریب نواز, یا صابر پاک, یا غوث الاعظم,
میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عشق رسول اور عظمت رسول، محبت رسول، نعرہ پاک مصطفیٰ کے ان اجالے سے اندھیرے میں، بدعقیدیوں میں ڈال دیا گیا ہے امت کو۔ اب سہارا دینا، رسی دینا کس کا کام ہے؟ یہ سلسلے والوں کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے۔ اگر یہ رسی کو چھوڑیں گے تو رسی کا کیا حق بنتا ہے؟ اب پوچھے کہ بیت فرض ہے کہ واجب ہے کہ نفل ہے، تو وہ تو چکر دینے والا ہے نا، بیٹے کو ڈبانے کی چکر میں ہے، وہ انتظار میں ہے۔ ارے بابا تجھے تو نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اللہ اللہ کہنے، قرآن پڑھنے، قرآن کا عالم اور قرآن کا حافظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو نکل باہر، نکالنے کے لیے تو تجھے یہ رسی دی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ رسی دی گئی ہے۔ بازو والے کھڑے ہو کے بولے کہ نہیں بھروسہ اللہ پر کرو، بولے وہ رسی کو چھوڑ دو، اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑنا۔ تو جو اس طرح کی تعلیمات مسجد کے ممبروں سے دے یا تمہارے پاس میں آ کر اپنے علم کے شواہدات کے ساتھ میں کہے، دلائل کے ساتھ میں کہ اتنی پیری مریدی وہ ممی کے کیڑے بننا اچھا نہیں ہے نا جی پیری مریدی میں، تو ان کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو تجھے نکالنا نہیں بلکہ تجھے ڈبانا چاہ رہے ہیں۔ تو بتاؤ وہ ہمدرد ہے کہ تمہارے دشمن ہے؟ اچھا ہمدردی کے تو جملے اچھے نہیں ہے نا، بھروسہ اللہ پہ کرو نا بھائی، بھروسہ اللہ پہ کرو نا۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، وہ فرمایا، اب قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دے رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت میں طریقت کا کہیں انکار ہے؟ یہ بتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے نظاموں کے آیتوں کے خلاف میں کوئی آیت ہے کہ یہ بتا؟ وہ تو بتا رہا نہیں، مگر ڈوبنے والے کے ساتھ میں کھلواڑ۔ آج بدعقیدیوں کے لیے جتنی مسلکی اور جماعتیں بن رہی ہے، جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنے مدارس کھل رہے ہیں، جتنی تقریر اور جتنے جلسے ہو رہے ہیں، یہ امت کو جو عقیدوں کے اعتبار سے اندھیروں میں پہنچی ہوئی ہے اور ان کے اوپر خاک ڈالنے کی ہے، خدمت نہیں ہے دین کی۔ امت کو ان اندھیروں سے نکالنے کا واحد ذریعہ ان اولیاء کا نظام اور طریقت کا نظام اور پیری مریدی کا نظام ہے۔ کہے کا نظام ہے؟ یہ نکالنے کا نظام ہے، یہ تم کو ہم کو نکالنے کا نظام ہے۔ اس وقت تک اس رسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں سے پکڑنا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر چھوٹ جائے گی تو پھر زندگی بربادی میں بدل جائے گی، روحانیت برباد ہو جائے گی۔ اب تم ہاتھوں سے ضرورت نہیں ہے بلکہ دانتوں سے پکڑنا پڑے گا۔ کیا پکڑنا پڑے گا؟ دانتوں سے پکڑنا پڑے گا۔ اب جب پکڑ لیے ہیں اس کے بعد میں پھر اب تم کو کنویں سے کھینچ لیا گیا، اب ایک پاؤں ڈال کر زمین پر آ گئے ہیں، تو پیر کامل کیا کرتا ہے کہ وہاں پر کہتا ہے کہ یہ ہے میرے آقا کے نالے پاک، یہ ہے مدینے کی عشق، یہ ہے میرے آقا کی محبت اور تعظیم۔ اب یہ زمین پر آیا ہے ایمان کی۔ اب اس کے بعد میں یہاں سنبھل گیا، اس پر پھر وہ پیر کامل محبت کرے گا۔ جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا وہ پانی میں سے اس کو نکالا، لیکن اس کے اندر سے بھی پانی نکلنا نہ دی۔ پھر پیر کامل اپنا بندہ بنا کر اس کو اوندھا لٹاتا ہے اور اس کے پیٹ کو دباتا ہے، اس کی دنیا کو قربان کرواتا ہے میرے آقا کے نالے پاک کی مصطفیٰ کی نسبت پر۔ تو کما رہا ہے، وہ کمائی کوئی نسبتوں پر لگا، جو ہے نا پیٹ میں پانی، نہ کوئی تسلیم نہ کوئی پیٹ دبا کے کئی کو خیا کرا رہی تھی، خیا کراتا ہے۔ اب اس کی دنیا کو، جو دنیا کی محبت اس کے پیٹ میں بھر گئی ہے، وہ پانی کی صورت میں ڈوب کر اب اس دنیا کو لگوانے لگاتا ہے۔ وہ کبھی میلاد کی نسبت پر، کبھی اولیاء کی نسبتوں پر، کبھی کسی نسبت پر، پھر اسی محنت پہ کرے گی کہ اندر کا جو پانی ہے نا اس کو نکال دو باہر۔ دنیا کی محبت، میرے آقا کی محبت کے سامنے اپنے مال کی محبت، اپنی جان کی محبت، اپنی صحت کی محبت، اپنے خواہشات کی محبت، آل اولاد کی محبت، یہ جو اندر پیٹ میں بھرا ہوا ہے پانی، اس کو نکلواتے ہیں۔ جب نکلوا جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتا ہے، تو پھر لے کر وہ پیر کامل ایسے مرید کو لے کر نالے پاک کے مصطفیٰ پر، یہ ہے میرے آقا کی ذات جس پر میں من مٹا ہوں، لے جا کر بتا دیتا ہے وہاں پر۔ اب اس کے بعد میں میرے بچے ولایت، قطبیت اور غوثیت اس کے بارے میں گمان رکھے کہ پیر دے دے گا، دلوائے گا، دلوانے کا راستہ بتائے گا، لیکن جو کچھ ملے گا امت کو، ارے مسلمان کو ایمان میرے مصطفیٰ کے بغیر نہیں مل سکتا، تو ولایت میرے مصطفیٰ کے بغیر ملے گی؟ یہ بھی دھوکہ ہے۔ جو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو ولی خطب بنا دیتے ہیں، غوث بنا دیتے ہیں، نہیں، بنا نہیں دیتے بلکہ بننے کا راستہ نالے پاک مصطفیٰ کا بتاتے ہیں۔ وہاں مناتے ہیں پیر کامل کہ میرے اس بچے کو یا رسول اللہ قبول کیجیے اور اس کو عطا کیجیے۔ سلطان خواجہ خواجہ عثمان حربری رحمۃ اللہ علیہ لے کے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ منوایا کہ نہیں منوایا میرے مصطفیٰ کو
نمونے کے لیے تمہارے میرے لیے، وہ تو تھے ہی شہزادے مصطفیٰ ہے، وہ آل علی اور اولاد علی ہے خواجہ خواجگاہ، لیکن تربیت کے لیے چشتیوں کے لیے کہ تیار کرنے کے بعد میں نعرہ پاک مصطفیٰ کو لے گئے اور لے کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے شہزادے کو قبول کیجیے، یہ ہے پیری مریدی۔ تو پھر پیر کامل کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر کا پانی بھی نکال دیتا ہے، صحت مند بناتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہتا ہے کہ پھر کہ بیٹا اب یہاں پر یہ زمین ہے، زمین ہے، تجھے نکالنا میرا کام تھا، میں نکال لیا ہوں، اب سیڑھیوں پر اوپر چڑھ۔ اب وہ اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ وہ زمین سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے فرسٹ فلور پر بھی پہنچے گا، تھرڈ فلور پر بھی نہیں، 50 منزلوں پر بھی پہنچے گا، چونکہ ان سیڑھیوں کا تعلق زمین سے ہے۔ خدا کی قسم روحانیت کی منزل نعرہ پاک مصطفیٰ سے میرے آقا کی نگاہ کرم سے کسی کو ملتی ہے، کسی اور کے عطا کرنے سے نہیں ملتی۔ یا غوث العظم یا غوث العظم، یا غریب نواز یا غریب نواز، یا پیر کہتے رہو۔ اگر قبول ہو گیا تمہارا ان کی بارگاہوں میں کہنا تو وہ کہاں لے جائیں گے؟ سیڑھی پر نہیں چڑھائیں گے، نعرہ پاک مصطفیٰ پر پہنچائیں گے، وہ پنجتن پاک اور مولا علی کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اور وہ درخواست کریں گے میرے اس بچے کو ذرا میں بنا کر لے کر آیا ہوں، نہ وہ پانی میں ہے نہ اس کے پیٹ میں پانی ہے، اب صحت مند ہو چکا ہے، اس کو دم نہیں آئے گا، سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت ہے، کانفیڈنس ہے، میں اطمینان دلاتا ہوں اس کو اوپر چڑھائیے۔ پھر وہ سیڑھیوں پر چڑھانے والی ذات پنجتن پاک مولا علی کے ساتھ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ہوگی۔ ایمان جس آقا کے نعرہ پاک کے بغیر نہیں مل سکتا، ولایت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ اب یہ کہے کہ نہیں ولایت ہم دے دیتے ہیں، نہیں، آقا کو منوا کر نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچا کر اب یا رسول اللہ یہ امانت آپ کی ہے، آپ کا امتی ہے، میرا کام گرا ہوا تھا بولی میں، رسی ڈال کر اپنی رسی کا پابند اس کو بنایا، اپنی بیت کا، اپنا مرید کا، اور بنا کر اس کے اندر کا بھی پانی نکالنے کی میں نے تربیت کی ہے، اس کے اندر کا سارا پانی نکل چکا ہے، صحت مند ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اب اس کو اوپر بڑھائیے۔ پھر وہاں پر میرے آقا کی توجہات سے اس کو مراتب ملے کہ وہ چاہے جتنی سیڑھیاں اس کو چڑھوا دے، چڑھوانے والے کون؟ خدا کی قسم صرف میرے آقا کی ذات ہے، وہاں پر صرف میرے آقا کی مرضی چلے گی، اور پیر کامل کی محنت کی انتہا نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، تیرا عرش تیری معراج خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، تو بہت 100% کامیاب ہے اگر میرے آقا کی نعرہ پاک مصطفیٰ کی عظمت اگر تیرے پاس میں ہے، اور خوش قسمتی سے تو نے اگر اپنے مریدوں کو یہ دے رہا ہے تو مطمئن ہو جا کہ تجھ کو نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات کرنے والوں میں مدینے والوں نے تجھے قبول کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس رخ کے سمجھ کر، جیسے ڈوبے ہوئے کو نکلنے کے لیے سہارا صرف ایک رسی ہوتی ہے، لوگ نہیں ہوتے، اوپر آنے کے بعد کے سارے نظام ہیں، خدا کی قسم بحر ظلمات میں جہاں بدعقیدگی اور میرے آقا سے رخ کو کاٹ کر اندھیروں کے اندر سے وہاں سے نکلنے کا واحد ذریعہ، اب وہاں پر نکلتے ہوئے زمانے کے اندر میں صرف ایک رسی ہوگی۔ نماز کے قابل، روزے کے قابل کسی کا انکار نہیں شریعت کے کسی سنت و شریعت کا، لیکن رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ کر جب آئے گا تو پھر شریعت، پھر نماز، پھر یہ ڈوبنے والے پہ نماز فرض ہے کہ جان بچانا فرض ہے؟ چلو بولو، چلو مسئلہ بولو، شریعت ڈوب رہا ہے اور نماز پڑھتا ہو تو اور ڈوب جانے کا خطرہ ہے، تو جان بچانا فرض ہے نا؟ کہ امت کو تو جان بچانا فرض ہے اس وقت میں، امت کو پیری مریدی غوث و خواجہ کی چوکھٹیں ضروری ہے، ان کو نماز اور ان کے علم اور ان کے دین اور ان کی شریعت کے ساتھ سے زیادہ ضروری تو ان کو اس وقت میں آل علی اور اولاد علی کی نسبتیں ضروری ہے، اولیاء کی نسبتیں ضروری ہے، ان کو چھوڑ کر ادھر ڈھکل دینا ان مسخروں کی طرح سے ہے جو کنویں کے دوسرے طرف میں کھڑے ہو کر اے رسی پہ بھروسہ نہ کرو، ذرا اللہ اللہ کرو، اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ کی رسی ہے رے بابا، رسی تو پیدا کرا تو تھوڑی ہے، فرعون تو نہیں ہے وہ، رسی بھی تو اللہ پیدا کیا، سبب بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ سمجھ میں آ گئی میرے بچوں؟ اب وہ ڈوبنے والے کو نکلنے کے لیے رسی ایک سہارا ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبتوں میں غرق ہے کہ نہیں ہے، بدعقیدوں کے اندھیروں کے اندر میں اپنے خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی مرضی، ہماری دنیا، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں کون سی ہے؟ اس کے بالمقابل میں میرے آقا کی عظمت اور محبت اور تعظیم اور نعرہ پاک مصطفیٰ کی چاہت، یہ روشنی ہے خدا کی قسم، یہ عرش کا تارا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس تک پہنچانے والی ذات یہ پیران کامل کی ہوتی ہے، پہنچا کر نعرہ پاک مصطفیٰ پر پہنچاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا سرکار، یا غریب، یا رسول اللہ، اے مدینے کے مکی، میرے جانوں جان سانسوں کے مالک،
میرے اس بچے کو آپ آگے بڑھا دیجئے، تو پھر وہاں سے میرے آقا جن کو جہاں چاہیں گے. سمجھ آگے ولایت کا نظام. اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ آگے بڑھنے